مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث اور قرآن دونوں میں رائے دینا منع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک موجود ہیں، ترمذی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ایک جگہ پہ تو یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہیں اور کچھ جگہوں پہ الگ الگ بھی ہیں۔ من قال فی القرآن برائے ہی، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا فلیتبوا مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ حدیث شریف کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن پہ اور حدیث پہ رائے دینے کا تو سرکار نے فرمایا منع ہے، تو کس سے سیکھیں قرآن اور حدیث؟ جو رائے نہیں دیتا اس پہ اس کے جو معاملات ہیں، اس کا جو پیغام ہے، جو تعلیم ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت دلچسپ بھی ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے سر، اور بلکہ یہ ایک سوال نہیں ہے، اس میں دو سوال آ گئے۔ جی جی، پہلا سوال تو یہ آ گیا کہ قرآن اور حدیث پہ رائے دینا یہ منع ہے۔ صحیح۔ تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بخاری کی حدیث بھی ارشاد فرما دی جی کہ جو بندہ اپنا قرآن اور حدیث کے اوپر اپنی رائے گھڑے گا جی تو وہ جناب اپنا ٹھکانہ جہنمی جہنم ہے۔ میں بنائے گا۔ ہم قرآن پہ رائے نہیں دے سکتے، بلکہ جناب جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس کی تفاسیر لکھ سکتے ہیں، اس کی وجوہات لکھ سکتے ہیں، اس کے معانی اور اس کے مفہوم لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے صحیح کہ ہر بندہ جس کا جی چاہے تو وہ اٹھ کے جناب تفسیر لکھ دے، اور جس کو جناب من الف لام میم بھی سیدھا نہ پڑھنا ہے وہ بھی اٹھ کے تفسیر لکھنا شروع کر دے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ جتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں یا اب لکھ رہے ہیں، کیا وہ صاحب شرع صدر ہیں؟ اس کی کوئی گارنٹی سب ہم کے کر بارے سکتے میں ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جی سب کے بارے میں بندہ نہیں رائے دے سکتا کہ بھائی یہ اس نے جو تفاسیر لکھی ہیں وہ کس حقائق پہ، چونکہ یاد رکھیے کہ ہمارا اعلی علم حضرات کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فتویٰ کسی پہ دیتے ہیں تو وہ ظاہر پہ دیتے ہیں، ہم اس کے باطن پہ نہیں دیتے۔ صحیح۔ تو جو چیز کتاب کے اندر یا تفسیر کے اندر جو چیز قابل گرفت جملہ ہوتا ہے اس پہ گرفت کرنا یہ اعلی علم کا شروع ہی سے وتیرہ ہے۔ جب یہ لکھتے ہیں کہ جی اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے، ایک اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے، تو وہاں سے یہ بتائیں کہ اگر وہ راز کھلا ہوا ہے تو پھر تو ہم سٹریٹ وہی نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے۔ سر اس میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، میں اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ائمہ طاہرین جو تابعین تبع تابعین تھے، ائمہ مجتہدین تھے، جن کے سینوں پہ اللہ نے ایسا القاء کیا ہوا تھا کہ ان کے سینے کشادہ تھے صحیح۔ اور قرآن وہ کے تو لکھ مفاہیم سکتے ہیں، کو ظاہر ہے سمجھ سکتے وہ تھے۔ آج بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی جس طرح حضور کے صحابہ میں بھی 4 ایسے جید صحابہ ہیں۔ اب حافظ قرآن تو حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، صحیح، حافظ قرآن تو حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حافظ قرآن عثمان غنی بھی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں جو صفا کے چبودرے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، وہ سارے حافظ ہیں۔ صحیح۔ لیکن حضور نے 4 کا نام کیوں لیا؟ حضور نے 4 کا نام لے کر باقاعدہ طور پر حضور نے فرمایا اگر جس نے قرآن کے خفیہ علوم جاننے وہ ان 4 سے سیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک نام حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا ہے، واہ واہ، ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، ایک نام حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، واہ اور ایک نام حضرت مولا علی کا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں پھر راز ہے نا کوئی؟ جی یہ 4 نام، اب 1.25 لاکھ صحابہ میں ہاں ان 4 کا نام لینا، ہاں، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، بالکل حکمت ہے، کوئی اس میں جناب چھپا ہوا راز ہے کہ یہ اگر جو ہر کوئی کر سکتا تو آپ فرماتے سارے صحابہ سے سیکھ لو۔ ابو بکر صدیق کوئی تھوڑا عالم ہے؟ بالکل ابو بکر صدیق سے بڑا عالم تو حضور کی امت میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ حضور کی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضور کی امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن حضور نے ان کا نام نہیں لیا، تو حضور نے 4تھے نمبر پہ آ کے مولا علی کا نام لیا، پھر حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا لکل فن نام لیا۔ رجال، ہاں جی، ہر فن کا کوئی نہ کوئی بندہ ہے خاص، اس کے پاس جانا ہے۔ اللہ کا ہر چیز کے پاس ایک اپنی کوالٹی ہے۔ بالکل جس طرح آپ دنیا داری کی بھی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ یار آپ سرجن ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، معدے کا الگ ہوتا ہے، باقی جناب من آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے میرا بھائی جب دین سیکھنے کے مذہب کے بھی اسپیشلسٹ ہیں، تو مذہب میں بھی علماء میں بھی کچھ نہ کچھ نام اسپیشلسٹ ہیں۔ بالکل ایسے، ایک بالکل حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کی اور عالم کی شان برابر نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ ایک قاری قرآن ہے، ایک مفتی ہے، ایک نے صرف اپنا دورہ حدیث تک پڑھ کے جناب وہ تحصیل فارغ ہے، ایک بندے نے جناب امن پی ایچ ڈی کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ صحیح۔ اب ایک بندہ کہ جی عالم یہ بھی ہے اور یہ بھی عالم ہے، اور اللہ کا بندہ یہ تو جناب اور ایک کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے
میں کہنے والا تھا ہاں یہ بھی تو ایک بات ہے. ایک صرف کتابیں پڑھنے والا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو بیٹھ کر زمین پہ اور عرش کے اوپر جناب لوح محفوظ کی جناب بات لکھ رہا ہوتا ہے. یہ سارے برابر نہیں ہوتے, برابر نہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پہ رائے قائم نہیں کر سکتے. ہم جناب وہاں سوچ اور تحمل کے ساتھ بڑے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ قرآن ہم نے سمجھنا کیسے ہے. اور اب دوسرے سوال کی طرف آئیے, پھر اگر ہم خود نہیں دے سکتے تو پھر سمجھیں کس سے؟ صحیح, بالکل صحیح. قرآن تو ہم نے سمجھنا ہے, مسلمان کے لیے تو یہ رائے ہدایت ہے. اور خود جناب قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لیے رائے ہدایت ہے, اس پہ عمل کرو گے تو تم جناب ہدایت پا جاؤ گے, عمل نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اب سیکھیں کس سے؟ تو بڑے واضح طور پر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے جو بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین انسان وہ ہیں کائنات میں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اور پھر اب آئیے کہ سارے پڑھانے والے سچے بھی نہیں ہیں. جس طرح پہلے سوال پروفیسر صاحب سے آپ نے سوال ہے, سمجھیں کیسے کیا کہ وہ جناب یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین, جو فاسق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اب جناب گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ, جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں. صحیح. تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آج کے اس دور کے اندر بھی ایک معیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا آخری لمحے میں, حضور نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ وعطرتی ثم قال میں تمہیں دو بڑی باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. اور یہ دونوں آپس میں لم یفترقا, یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی اللہ, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میں محمد سے قرآن بھی اور میری اہل بیت بھی آ کے مل جائے گی. تو اب ہمارے لیے ایک راستہ آ گیا کہ ہم نے اہل بیت کے افراد سے قرآن سیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو 12 اماموں کے حوالہ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 12 امام آ رہے ہیں, تو بھائی آخر میں آ کے نزول ہوگا حضرت امام مہدی کا. تو اب آل بیت اطہار وہ لوگ ہمارے لیے رائے معیارہ بن گئے کہ جن سے ہم نے قرآن سیکھنا ہے. تو آل بیت نے بھی اپنی جناب من محبت حضور کے صحابہ سے ایسی مضبوط کی کہ اب اگر آپ قرآن کے مفاہیم سمجھیں نا تو یہ آل بیت اطہار کے ذریعے سے. میں اس میں ایک ایڈیشن کروں گا, اور حدیث شریف میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھی ذکر ہے. مثلا مسلم شریف میں حضرت جابر کی روایت ہے, اور اس کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات شریف میں بھی لکھا ہے, 5ویں 6ٹھی صدی پیچھے چلے جائیں تو. آپ فرماتے ہیں کل تقی نالو محمد, ہر جو متقی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہے. بے شک. تو یا تو اس معیار پہ تقوی والے پہ آئے جو صاحب تقوی ہے, صاحب شرح صدر ہے, یا اسے سیکھے, یا حضور کی اولاد جو ہے جو ڈائریکٹ آ رہی ہے ان سے سیکھے.